دور تھے تو انہوں نے چونٹی کی آواز سنی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا فضاحے کا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز سن کر ہنسنا شروع کر دیا. آپ مسکرائے. 3 میل دور چونٹی کی آواز کو سن لیا، اور 3 میل دور جب چونٹی کی آواز کو سنا تو آپ نے قافلے کو کہا راستہ بدلی کرو. قافلے کا آپ نے راستہ بدلی کرایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت. کیا نام؟ ایک سورت عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. کس کو کہتے ہیں؟ مکڑی. اس سورت میں اللہ نے مکڑی کا ذکر کیا. اور مکڑی کا ذکر کیوں کیا؟ جب نبی علیہ السلام کو شب معراج کو ہجرت کی شب حضور علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر نکلے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو دشمنوں نے پیچھا کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور میں لے کر گئے. تو غار کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو اس غار کے اوپر جو منظر دیکھنے کو ملے، سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہاں ایک کبوتروں کا جوڑا آ گیا، ایک چونٹی آ گئی، اور غار کے اندر پہلے سے ایک سانپ موجود تھا. اس مکڑی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، رسول اللہ اس غار کے اندر تشریف لے گئے ہیں، مجھے اتنی ہمت اور اجازت دے کہ جب تک دشمن غار تک پہنچتا میں غار پر جالا بنا کر میں رسول اللہ کے دفاع کے لیے اپنی ننھی سی جان لے کر کھڑی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کو اجازت دی. جب تک دشمن پہنچتے انہوں نے مکڑی نے اس کے اوپر کیا کر لیا تھا، جالا بنا کے نا اس طرح پنجے گاڑ کے نا اس جالے کے اوپر مڈل میں جو اس کا سوراخ تھا اس کے اوپر کھڑی رہی. اس طرح کہ گویا کہ اس مکڑی نے اپنا سینہ سامنے کیا ہوا تھا کہ جو بھی دشمن رسول اللہ کے پاس جائے گا پہلے میرے سینے سے اوپر سے گزر کر جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر قیامت کے دن ایک مکڑی رسول اللہ کی محبت کے اندر جو ہے وہ اس کو جزا ملے گی، یہ تو مکڑی کی بات ہے. آج رات کو ہمارے حفاظ اکرام نے سورۃ الکاف تلاوت کی تھی یا نہیں؟ سورہ کاف کے اندر 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کے کتے کا نام لیا ہے. کتے کا کیا کیا ہے؟ نام لیا ہے. وہ کتا جو ہے وہ ان اصحاب کاف کے ساتھ رہا، اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ انہوں نے کوشش کی بھگانے کی اس کو، لیکن نہیں بھاگا. وہ ان کے ساتھ رہا. 300 سال تک اصحاب کاف غار کے اندر رہے. وہ کتا بھی ان کے ساتھ غار کے منہ کے اوپر بیٹھا رہا. وہ بھی 300 سال تک وہیں پر جو ہے انہی کے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 سے زائد جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اس طرح جس طرح اہل ایمان کو داخل کرے گا. ان میں سے ایک وہ اونٹنی ہے جس نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے منتخب تھی. ایک وہ گھوڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال کے لیے جو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اصحاب کاف کا جو کتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ مکڑی جو نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے غار پر جالا بنایا تھا، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا. کبوتروں کا وہ جوڑا جس نے اس غار کے دہانے کے اوپر گھونسلہ بنا کے دشمنوں کے آنے سے پہلے انڈے دیے. جب نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ موجود ہیں، دشمن غار کے اوپر پہنچ گئے. ایک نے کہا یار غار کے اندر چل کے دیکھیں، تو دوسرے نے کہا تیری عقل کم کر دی ہے. اگر یہ غار دے اندر جاندے تے مکڑی دا جالا تو ٹوٹنا سی نا، کیونکہ اگر غار کے اندر کوئی جاتا تو مکڑی کا جالا تو ٹوٹتا. ایک دوسرا جو ہے کہ یہ بالکل اس کے دہانے کے اوپر کبوتروں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، درخت کی ٹہنی کے اوپر. اگر کوئی اندر جاتا تو یہ گھونسلہ نیچے گرتا، اور یہ اوپر دشمن باتیں کر رہے ہیں غار کے اندر. حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا، اور اس مکڑی کی اس محنت کو، اس مکڑی کی محبت کو اللہ نے قبول کیا. اور پھر سورۃ العنکبوت کے نام سے، مکڑی کے نام سے پوری سورت اللہ نے
یا آپ اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ ہر وہ شے، اور اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب مکہ سے سفر کرتا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزرتا، اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے تو ان پہاڑوں کے بیچ سے بھینی بھینی آواز، جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے اس طرح ان پہاڑوں کے بیچ سے آواز آتی، اور کوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پہاڑوں میں آپ کا عاشق کون ہے جو اتنی محبت سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے؟ اللہ، پتھر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں اور ہم مومن بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں تو ہمارے پیٹوں میں درد شروع ہو جائے. کل قیامت کے دن اگر وہ پتھر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے اور ہمیں دھتکار دیا جائے تو اس سے بھی بڑی بدقسمتی ہوگی. حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پہاڑوں میں کون آپ کا عاشق ہے جو اتنی محبت سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے؟ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ سامنے اوپر پہاڑ نظر آ رہا ہے. آپ نے عرض کیا، ہاں. حضور نے فرمایا اس پہاڑ کا نام جمدان پہاڑ ہے. کیا نام ہے؟ حضور نے فرمایا میں جب بھی یہاں سے گزرتا تو یہ پہاڑ جھوم جھوم کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ پہاڑ کیا ہے؟ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. مسجد نبوی شریف کے اندر ایک درخت کا تنا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دیا، منبر بننے سے پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی کے تنے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تو خطبہ دیتے. اب وہ بعد میں صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، آپ ممبر بناؤ. صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع ہوئے نا، مسجد کی دیوار سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی. اس طرح رونے کی آواز جس طرح بچہ ماں سے جدا ہوتا ہے نا تو چیخ چیخ کر روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ وہ ستون رو رہا تھا لکڑی کا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ اس لیے رو رہا تھا کہ حضور آپ ممبر پر تشریف لے گئے، پہلے میرے ساتھ حضور کا ہاتھ شریف آپ کا ٹچ ہوتا تھا، آپ کا جسم ٹچ ہوتا تھا تو میں روئے زمین کے درختوں پر ناز کرتا تھا کہ میری قسمت بھی تو دیکھو کہ میرے ساتھ رسول اللہ ہر روز اپنا دست شفقت رکھ کر خطبہ دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر اس درخت کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح کوئی کسی کو دلاسا نہیں دیتا، اس طرح حضور نے اس درخت پر ہاتھ پھیرا تو فرمایا رونے کی آواز چپ ہو گئی. پھر کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اس طرح رخ کیا، رخ کرنے کے بعد اس کو مخاطب کیا کہ میری محبت میں آنسو بہانے والے، میری محبت میں رونے والے بول کیا چاہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں میرے رسول جس کام کا حکم دے نا اس کو کر گزرو. یہ نہ دیکھو کہ بھائی اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تو یقیناً اس میں کوئی اللہ کی رحمت اور حکمت ہوگی. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کر دے فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کے قریب بھی نہ جانا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے باتیں کرنا شروع کر دی. صحابہ اکرام کہتے کہ حضور علیہ السلام تو درخت سے باتیں کر رہے تھے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن سرکار درخت سے مخاطب تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت سے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ تو جہاں وہ قیامت تک ہرا بھرا رہے اور تجھ سے دنیا فائدہ اٹھائے، تو یہ آپشن تجھے منظور ہے. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے. تو اس درخت نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہرا بھرا رہنے تو بہتر ہے کہ تسی مینوں
جنت بھی اپنے نام رکھو. اب درخت کی خواہش ہے کہ میں جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں. ہم تو نبی کے امتی ہیں. جب یہ اس نے خواہش ظاہر کی تو حضور علیہ السلام نے اس کی خواہش کو قبول کر کے صحابہ اکرام کو بولا کہ اس تنے کو یہاں سے اٹھاؤ اور یہ جو میرا ممبر ہے اس ممبر کے نیچے ایک گڑھا کھودو, جس طرح قبر کھودتے ہو اس طرح گڑھا کھودو, اس گڑھے کے اندر اس درخت کو دفن کر دو اور اس کو جب پھر اس کو اسی طریقے سے جب رکھا تو نبی علیہ السلام جب ممبر پہ خطبہ دیتے تھے تو آپ کے پاؤں اس درخت کے اوپر ہوتے تھے. اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ جنت میں وہ درخت رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا. پھر اسی طریقے سے ایک روایت ایک حدیث کے اندر امام بہقی نے نقل فرمایا ہے کہ ہم صحابہ اکرام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا پرندہ تھا, وہ اڑتا ہوا آیا اور اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح پیر مارنے لگا. اس طرح حضور علیہ السلام رک گئے چلتے چلتے. حضور نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا وہ ہمیں تو اس پرندے کی جو ہے نا وہ چہچہٹ ہی سمجھ میں آ رہی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی بات سننا شروع ہو گئے. وہ کچھ حضور سے کہہ رہا تھا اور اس طرح حضور کے سامنے کھڑے ہو کر پیر ہلا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے پھر اس کے ہاتھ آگے کیا تو آ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا وہ پرندہ. تو حضور علیہ السلام نے قافلہ روک کے پیچھے قافلے والوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس پرندے کے بچے اٹھائے ہیں گھونسلے سے, اس نے تمہاری شکایت کی ہے, کس نے تم اس پرندے کے بچے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی صاحب نے آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھائے. حضور نے فرمایا ان کو وہیں جا کر رکھو. انہوں نے بچے کو وہاں رکھا تو پرندے کو سرکار نے تھپکی دی اور وہ اڑا اور جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھا. ہرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, شکار میں پھنسی ہوئی ہے, سرکار کا گزر ہوا تو ہرنی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں ان کو دودھ پلانے جا رہی تھی تو شکاری کے جال میں پھنس گئی ہوں. اللہ کے حبیب مجھے اتنی مہلت دلوائے کہ میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلا کے ساتھ لے کر آؤں, وہ اکیلے وہاں مر جائیں گے. تو حضور نے اس کو کہا, وہ شکاری جو تھا وہ یہودی تھا, حضور نے اس سے کہا کہ بھائی تم اس ہرنی کو چھوڑ دو, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گا. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, شکاتیر سے نکلا ہوا جو وہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس آ سکتا ہے؟ تو یہ حضور نے فرمایا یہ آئے گی کیونکہ یہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے جا رہی ہے. اس نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا. حضور نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دے. وہ فرمایا کہ جس وقت حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس نے جال کھولا نا وہ ہرنی چھلانگیں مار کے جا رہی تھی اور زبان حال سے کچھ کہہ رہی تھی, چیختی ہوئی جا رہی تھی اور نبی پاک کی محبت میں یقیناً درود و سلام پڑھ رہی ہوگی. چلی گئی, نبی علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے, وہ شکاری وہیں بیٹھا ہوا. کافی دیر گزر گئی, وہ بار بار وہ حضور علیہ السلام کو تانے دے رہا, کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ واپس آ جائے گا, میرا شکار آپ نے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا انتظار کر. تھوڑی دیر گزری دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی آ رہی ہے, اس کے ساتھ 2 بچے ہیں. بس اس نے کلمہ پڑھا, اس شخص نے مسلمان ہو گیا, اس ہرنی کو واپس چھوڑ دیا کہ تو واپس چلی جا. تو جانور, حیوانات, جماعتات, حشرات الارض, کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ حضور ہمارے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں. اس لیے میرے دوستو جب بھی رسول اللہ سے محبت کرے نا, چونکہ چنانچے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. ایسا ہو گئے, میں کہتا ہوں اس امتی کی اتنی ہمت کیسے ہے جو کہے گی کہ مجھے بتاؤ جی کیا رسول اللہ غیب جانتے تھے یعنی وہ تو کیا ہے بھائی, تو فیصلہ کرے گا اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کا؟ تیرے کو کس نے اختیار دیا ہے؟ جو شخص یہ جرت کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ نبی کو یہ چیز تھی یا کہ نہیں, نبی کا یہ مقام ہے یا کہ نہیں, وہ نبی کا سچا امتی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بالکل قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر 2-3 دن پہلے ہمارے حفاظ نے تلاوت کی. اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها. فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ, تمہارے بہن بھائی, تمہارے عزیز و اقارب, تمہارا وہ مال و تجارت جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خدشہ ہے,
تمہارے وہ کاروبار، تمہارا وہ تراک، تمہارا وہ عہدہ اور منصب، فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور حضور نے خود بھی اس طرف وہ فرما دیا کہ لا یؤمن احد